رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام اسم کی حمد و ثناء بڑائی و کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے رب العالمین غفور الغافرین الرحیم. بحساب لا تعداد درود و سلام امام المتقین سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، جیسا کہ ابھی ہم بابرکت مہینے سے گزرے، اس کے بعد ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا. یہ جو بابرکت مہینہ یہ کس لیے بابرکت ہو گیا اور اس کے اندر جو ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے وہ کس لیے اتنی افضل رات ہو گئی، یہ ہمیں جاننا چاہیے. میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک کے مہینے میں کون کیا چیز نازل ہوئی؟ قرآن کریم کا نزول نازل ہوا. رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کے نزول کے سبب یہ مہینہ بابرکت ہو. اور جس رات میں یہ کلام مبارک نازل ہوا وہ رات 1000 مہینے سے افضل ہو گئی. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. تو 1000 مہینے سے بہتر اس رات میں فرشتے اور فرشتوں کے سردار سب زمین میں نزول فرماتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، وہی کلام مبارک اس سے تعلق قائم کرانے کے لیے یہ مبارک مہینہ آیا. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت دلانے کے لیے یہ مہینہ آیا تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہم اس کلام مبارک سے قربت حاصل کریں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کلام مبارک جس کو لانے والے سید الملائکہ نزل به الروح الامین، جبریل امین لانے والے علی قلبک لتکون من المنذرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الملائکہ لانے والے اور سید الانبیاء نازل ہونے والا کلام اور رب العالمین کا کلام، اس کلام سے ہمارا کتنا تعلق قائم ہے یہ غور کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے. کہ ہم دنیا میں نکال ڈالیں، لوگوں کی باتوں کو سنیں، سننے میں آیا سکون نہیں، اطمینان نہیں، پریشانی ہے، دقتیں ہیں. ہدایت کہاں سے حاصل کریں؟ حق و باطل میں فرق کیسے کریں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا کوئی انسان حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو چھوڑ دے، اس کو نہ پڑھے، اس کو نہ سمجھے اور حق کی تلاش میں لگا رہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یہ کلام مبارک ہے جو ہدایت کی رہنمائی ہے. يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ اور خوشخبری سناتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اجر کبیر، اجر بڑا اجر. میرے بھائیوں اور دوستوں، آج رمضان گزر گیا ہے، اب رمضان کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رمضان میں جو ہم نے عبادت کی ہے، رمضان میں جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، واقعی ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. ہم جب اپنا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کیا ہمارا تعلق قائم ہو گیا اس کلام مبارک سے نہیں، ہم اس کلام مبارک کے قریب ہوئے یا اس سے دور ہوئے، ہم اس کے فرامین پہ عمل کرنے والے بنے ہیں یا نافرمانی کرنے والے بنے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سیکھے. ہر انسان کی خواہش ہے میں بہترین عزت دار بنوں، میں لوگوں میں معروف بنوں، میری شخصیت کا نام. اور وہ کیسے ہوگا؟ سب سے بہترین اور سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اس کے اوپر مہر نبوت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں جتنی بھی تعلیم ہے وہ تمام تعلیمات میں اگر کسی کی تصدیق کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام مبارک کی تصدیق کی ہے. یہ کلام مبارک کو جو پڑھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ سب سے بہترین شخص ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم قرآن کریم کے ساتھ کیسا تعلق قائم کیے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں سکون چاہیے، اسی کے ذریعے ہمیں حاصل ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. بے شک مؤمنین ہو اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم غور کریں، بہت سے دل ایسے بھی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے سورۃ بقرہ میں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشتقق فيخرج منه الماء. بہت سے دل ایسے بھی ہیں جو قسط دل سیاہ ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ اگر پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، وہی کالحجارہ پتھروں کی جیسے ہو جاتا ہے. لیکن بہت سے پتھر بھی اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن وہ دل ایسے ہیں ان کے سامنے کلام پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، دروس کیے جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کلام مبارک کے مقصد زندگی کو بیان کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جنات محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی بیان کیا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بہت سے انسان اور جنات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم دی. اس سے مقصد زندگی بیان کیا ہے کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے؟ اللہ کی عبادت. لیکن جو اللہ کی عبادت سے غافل ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے اور فرمان دیا ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی اثر نہیں پڑتا. ان کو آنکھیں اللہ نے دی ہے دیکھنے کے لیے، آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا، پھر بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سننے کے لیے، دیے ہیں سننے کے لیے، سن کے تاکہ وہ سمجھیں، عبرت حاصل کریں، لیکن کوئی فرق ان کو نہیں پڑ رہا. وہ ہے کہ اولئک کالانعام، جیسا کہ وہ جانور جیسے جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں. انعام قربانی کے جانور، ان کو کیا ہے؟ ان کو سنائیں گے، ان کے دل پر کوئی اثر پڑے گا؟ ان کے کام پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ان کو دیکھنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ وہ تو جانور ہیں. بل هم اضل، بلکہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الغافلون، جو اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کو راضی کرنے سے غافل،
اللہ کی عبادت سے غافل، بس کھایا پیا کمایا اور زندگی گزارنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے آگے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا اور آپ کا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا، وہ عبادت ہے۔ کیا ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا؟ ایک مہینہ عبادت کر کے باقی 11 مہینے میں عبادت نہ کریں، یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ عبادت تو پورے سال ہمیں کرنا ہے، پوری زندگی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مہینہ تو آتا ہے ہمیں جگانے کے لیے، جو ہم غفلت میں ہیں، غافل ہیں، اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اپنے رب کا بڑا مقرب بندہ بن جائے، اپنے رب کا خاص بندہ بن جائے۔ کیسے بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل اللہ و خاصتہ، وہ کون ہیں؟ اہل القرآن، جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، جو قرآن کریم پہ عمل کرتے ہیں، جو قرآن کریم سے قربت حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ اللہ کے خود خاص بنے۔ ہم غور کرتے ہیں ہم قرآن سے اپنا تعلق کتنا قائم کیے ہوئے، جتنا ہمارا تعلق ہے اتنا ہمارا اللہ سے تعلق ہے۔ ہم اللہ سے جتنی دوری بنائے ہیں اتنا ہم قرآن سے دوری بنائے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ غفلت میں ہمیں نہیں رہنا ہے، ورنہ جیسا کہ وہ جو جانوروں میں شمار ہو گیا ہے، جن لوگوں کا جو قابل ہے کہیں ان میں سے ہم نہ ہو جائیں۔ اور دوسری چیز اگر ہم غور کریں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ ظالم ہیں وہ لوگ، ظالم لوگ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائیں گے اور کیا کہیں گے؟ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کتاب کی تعلیم دیتے؟ معجزہ نبوی کیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں؟ آج ہم اسی کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں ترقی تلاش کرتے ہیں، دوسری چیزوں میں ہم جو ہے حق اور باطل تلاش کرتے ہیں، ہم دوسری چیزوں میں ہدایت تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے اصل کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور اسی میں فرما دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو تمہارے رسول نے تمہیں دے دیا اسے لے لو، جس سے منع فرما دیا اس سے رک جاؤ۔ آج ہم اس کلام کو چھوڑ کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کے آپ دنیا میں ادھر ادھر حق تلاش کرتے ہوئے، لیکن کبھی ہمیں حق حاصل نہیں ہوگا۔ حق اگر ہمیں ملے گا اس کلام کے ذریعے ملے گا، ہذا قرآن ہے۔ ظالم لوگ ہاتھ چلائیں گے اور کہیں آج ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کر لیتے، لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہمارا عمل، ہماری ہر عادت، ہماری ہر حرکت، ہماری ہر عبادت، ہمارا رہنا سہنا، کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، معاملات کرنا ملنا جلنا، سب قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں پھر ہمارے لیے ناکامی، میرے بھائیوں اور دوستوں پھر ہم افسوس کریں گے قیامت کے دن کہ کاش ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کرتے تھے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم فلاں کو دوست نہیں بناتے حق آ جانے کے بعد۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، گمراہی کے راستے پہ لگا دیا، اور شیطان کو انسان کا بڑا دشمن ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ دھوکا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اپنے رب سے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ میری قوم نے اس کلام مبارک سے دوری کی، اس کلام مبارک کو چھوڑ دیا۔ آج ہم دیکھیں واقعی کیا ہمارے اعمال قرآن کے مطابق ہیں؟ تب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کلام میں یہ بات تھی تم نے کیوں نہیں عمل کیا؟ کلام میں بات تھی کہ نماز کو قائم کرو، مشرک نہ ہو جاؤ، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، جو نماز چھوڑتا ہے وہ بھی مشرکوں میں شامل ہوا جاتا ہے۔ اور اس کی تصدیق حدیث سے بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک انسان ہے اور اس کے سامنے کفر اور شرک ہے، اور کفر اور شرک کو روکنے کے لیے اگر دیوار ہے وہ نماز ہے، کہ سامنے دیوار گرا دی، نماز چھوڑ دی تو اس کے اندر کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ بھائیو اور دوستو، قرآن کے پیغامات کو ہم سمجھے، صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت والے اور نماز نہ پڑھیں تو ہم بھی شرک میں شامل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو،
ہمیں قرآن کی توحید پہ رہنا ہے، تمام احکامات پہ عمل کرنا ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے کبھی کیسے، حالات ایسے نہیں رہتے، لیکن انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو لوگ ایمان پر آئے، عمل صالح کرتے ہیں، حق پر ڈٹے رہتے ہیں، صبر کا نام تھامے رہتے ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں اور خسارے میں نہیں ہیں. آج اگر ہم نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں تو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، تصيبهم فتنة، تو کوئی آزمائش میں فتنے میں مبتلا کر دی جائے، اور يصيبهم عذاب أليم، یا کوئی دردناک عذاب آ کر انہیں گھیر دے. ہم جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں. لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو ویسا ہو جائے گا، ویسا کرو گے تو ویسا ہو جائے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، جو قرآن نے فرمان کیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو گیا، وہ حق ہے، سچ. اب اس میں انہیں شک کی کہ ہمارے ایمان میرے بھائیوں اور دوستوں، اس میں شک کی گنجائش نہیں. آج ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں اور دوسری چیز کو آج ہم نے حق کو سچ سمجھ لیا ہے، اسی لیے آج ہم ذلت میں ہیں، پستی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دقتوں میں ہیں. سکون چاہیے، چین چاہیے، اطمینان چاہیے، کہاں ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عنده. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کے اس کے کلام کا ذکر کرتی ہے، اس کی تلاوت کرتی ہے، تو ان کے اوپر سکون چاہیے. ایسی مجلسوں میں جا کے ہم شرکت کریں جہاں پہ اللہ کے کلام کو پڑھا جا رہا ہو، اس کا درس دیا جا رہا ہو. ہمیں وقت نکالنا چاہیے، سکون چاہیے، وہی حاصل ہوگا. اور رحمت کے فرشتے، رحمت نازل ہو رہی ہوگی، فرشتے گھیرا بندی کیے ہوئے ہوں گے، اور ایسے مخصوص بندوں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان کے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی ہے کہ ایسا انسان ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. کسی انسان کے سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے تو وہ بیکار گھر کے مانند ہے، بیکار گھر اجڑا ہوا، بیکار کوئی کسی کام کا نہیں کرتا. میرے بھائیوں اور دوستوں، کہیں ہم بیکار گھر میں تو نہیں، ہم اپنے گھر کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہم اچھا، جتنا ہم قرآن اپنے اندر محفوظ کریں گے، جتنا ہم قرآن یاد کرنے کی کوشش کریں گے، جتنا ہم قرآن سے تعلق قائم کریں گے، نہیں اچھے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کریم پڑھا کرو، کیونکہ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کی وہ سفارش کریں. جو لوگ نہیں پڑھتے تو قرآن وحی ہے، یہ لوگ نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم قرآن کریم کو جو رب کا کلام ہے اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. یہ رمضان میں آیا تھا قرآن کریم کے قریب کرنے کے لیے. قرآن کریم سننا، نمازوں میں پڑھنا، تلاوت کرنا اور اس پہ قائم رکھنے کے آگے ہمیں 11 مہینے اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ قائم رہنا ہے، تلاوت جاری رکھنا ہے. اسی طرح جس طرح اس مہینے میں اگر ہم اس سے دور ہو رہے ہیں تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا تعلق قرآن سے قائم ہو جائے. جو رب کا کلام ہے، جو ہدایت کی طرف لے جانے والا ایسا کلام ہے جس کے اندر ہمارا اور آپ کا ذکر موجود ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے ایسا کلام نازل کیا فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر. تمہارے پاس عقل و شعور نہیں، دماغ نہیں. جس کے پاس عقل و شعور اور دماغ نہیں وہ اس کو کلام سے دوری کیا کرے گا. ورنہ جس کا ذکر جس کتاب میں ہو اس کے اندر تلاش کرے گا میرا ذکر کہاں ہے. اگر ہم کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں اور اس کو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے اس کی ایڈ بک دیکھتے ہیں
اس میں لکھتے ہیں کیسے اس کا استعمال کرنا ہے. اگر ہم نے غلط طریقے سے استعمال کیا تو نقصان ہو جاتا ہے. اسی طرح ہماری بک کلام مبارک ہے. ہم کلام مبارک میں تلاش کریں, دیکھیں ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے, ہمیں کس طرح دنیا میں رہنا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, کہیں ایسا نہ ہو ہم غلط طرح سے اپنی زندگی کو گزار کے نقصان میں آ جائیں. ہمیں جس طرح صحیح زندگی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہم کے ذریعے ملے گی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ملے گی. میرے بھائیوں اور دوستوں, قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور احادیث ضروری اور لازمی ہے. اس کی تشریح ہے, اس کی تفسیر ہے. قرآن میں ہی بیان کیا گیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے بھائیوں اور دوستوں, اگر ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے, اگر ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں, جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. فرق جمع قرآن کی قفل تالے کو کہتے ہیں, اور یہ تالے دلوں پہ لگے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے جو لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہم اس کی تلاوت کریں, ان تالوں کو کھولیں جو ہمارے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اہل علم کے پاس جائیں, قرآن کریم کو سیکھیں, سمجھیں, پڑھنے کی عادت ڈالیں, اور اس سے بہترین نیکیوں میں اضافے کا سبب اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم پڑھتے جائیں اور ایک ہاتھ میں 10 نیکیاں حاصل کرتے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. اگر کوئی انسان تلاوت کرتا ہے الف لام میم تو اس کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, اس سے آسان اور نیکیاں حاصل کرنے کا, نیکیوں میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے. اور آج ہم اسی کو چھوڑے ہوئے ہیں, اور اگر ہم نیکیوں میں اضافہ کریں گے تو ہمارے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جائیں گے. لیکن اگر نیکی ہی نہیں ہمارے پاس تو ہمارا کیا حال ہونے والا ہے, وہی بہتر کرنا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہم قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے غافل نہ رہیں, بلکہ ہوش میں آئیں, جاگ جائیں. ابھی وقت ہے, ورنہ یہ کلام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو بلندیوں میں پہنچاتا ہے, پستی میں بھی گرا دیتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. جو لوگ اس کلام کریم سے دوری اختیار کریں گے ان کو پستی میں گرا دیا جائے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہم کلام مبارک سے تعلق کو مضبوط قائم کریں. کبھی اس سے تعلق کو مضبوط قائم کریں گے, ہمارا ایک مزاج ہونا چاہیے. کلام میں ہر چیز کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے, نماز کے بارے میں کیا نہیں کہا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور سے درمیانی نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہر انسان شکایت کرتا ہے کہ برائیوں سے دور ہو جاؤ, گناہوں سے دور ہو جاؤ, میرے بچے برے کاموں سے دور ہو جائے. تو یہ کون سی چیزیں جو روکے گی؟ قرآن نے بیان کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز ایسی چیز ہے جو برائیوں سے اور منکرات سے اور دوسری چیزوں سے روکتی ہے. اگر ہم نہیں روک پا رہے ہیں تو ہماری نماز میں کوتاہی اور کمی ہو رہی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, قرآن کریم کے پیغامات اگر ہم دیکھیں لکل امت اجل, وفا کا ماحول ہے کہ یہ چلا چلی سب لوگ گزرتے چلے جانے کی تیزی سے گزر چکے ہیں پچھلے 2 سالوں میں, اور ویسے تھے ابھی بھی حالات بدل ہونے کے اسباب ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ خیر کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے. بہرحال ہمیں تو یہ یقین ہونا چاہیے لکل امت اجل, ہر انسان کا وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اس کا وقت جب آئے گا نہ اسے کوئی چیز روک سکتی ہے, نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے بڑھے گا. اس کے وقت مقرر پر اس کو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو بہتان میں پہنچا دیتے, پھر بھی ہمیں احساس نہیں. ہم کون سے دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اور بڑے لوگ قرآن پڑھیں گے, بوڑھے لوگ بھی قرآن پڑھیں گے. قرآن عجیب بات ہے, لوگ کہتے ہیں قرآن آتا ہے, جی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ سورۃ فاتحہ, سورۃ اخلاص, سورۃ ناس, بس یہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں. قرآن کیا یہی قرآن کا حق ہے؟ 3 سورت 2 سورت یاد کر کے بس قرآن کا یہی حق ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, وہ 3 سورت بھی پڑھتے پڑھتے زمانہ گزرتا جاتا ہے, زندگی گزری جا رہی ہے, 40 سال 50 سال 60 سال گزرے جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کیا فرمانا, یہ بھی نہیں معلوم. اتنی بھی توفیق ہمیں نہیں ہو رہی. کیا واقعی ہم قرآن حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس طرح حق ادا کرنے والے بن گئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, کتنا وقت چاہیے اس کے ترجمہ سیکھنے کے لیے, کتنا ٹائم چاہیے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں, ہم غافل نہ رہیں. قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ لوگ غافل ہو جائیں, اور جیسے جو غافل ہوں گے وہ جانور کے مانند ہیں, ان کے لیے جہنم تیار. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہم غفلت میں زندگی نہ گزاریں. ہم اگر چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں
تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی ہے, قرآن کے حلقے لگائے ہیں, قرآن اور احادیث کو سکھایا ہے اور سمجھایا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم قدرت کی زندگی میں ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح راہ اختیار کرنے کے لیے جو قرآن کا حق ہے اس کو اختیار کریں. ہمیں چاہیے ہدایت کو چھوڑیں. حق و باطل میں فرق کر دینے والا کام, حق کو الگ کر دے گا, فرقان اس کا نام, کیا نام ہے؟ فرقان. حق کو الگ کر دے, باطل کو الگ, اس کو چھوڑ کے ہم دوسری جگہ تلاش کریں. میرے بھائیوں اور دوستوں, صحابہ کرام ایک مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے اس کلام مبارک کو کہتے بعد پڑھتے تھے, کہتے بعد پڑھتے تھے. صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ایک سورہ کی تفسیر, سورہ بقرہ کی تفسیر 8 سال تک پڑھتے تھے, اس کو سمجھنے کے لیے تحقیق کرتے تھے. اور آج ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ تو زیادہ نہیں, 24 گھنٹے میں مہینوں ہو جاتے ہیں, ہم قرآن کریم اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ یہ کہ جس کو اللہ نے توفیق دی اور بڑے خوش نصیب بنتے ہیں, جو اللہ کے خاص بنتے ہیں, جو اللہ کے مقرب بنتے ہیں, جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اعزاز ان کو اکرام سے جن کو نوازے کا, وہ ہیں جو قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کیے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہمیں چاہیے قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں. صحابہ کرام نے کتنی عمر میں قرآن کریم سیکھا ہے؟ 50 سال 60 سال کی عمر کے بعد آپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, پھر اس کے بعد قرآن سیکھ رہے ہیں. عمر کوئی نہیں ہے. اور انسان کہتا ہے کہ میری عمر نکل گئی, یہ کہنا غلط ہے. ہمیں چاہیے زندگی بھر ہم قرآن کریم سیکھتے ہیں, زندگی بھر ہم علم سیکھتے رہیں. زندگی پوری زندگی ہماری گزرتا ہے ہم دنیا میں اسٹوڈنٹ اور طالب علم بنتے رہیں. اور جو شخص علم کے سیکھنے میں لگ جاتا ہے, شریعت کے علم سیکھنے میں لگ جاتا ہے, ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جنت میں جانا اس کو آسان ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. جو شخص شریعت کا علم سیکھنے میں لگ جاتا ہے, وہ اپنا مزاج بنا لیتا ہے. جب ہمیں موقع نکالنا ہے دین سیکھنے کے لیے, شریعت سیکھنے کے لیے, تو وہ اس موقع کو ضائع ہونے نہیں دیتا, اس موقع میں فوراً جا کے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے. اور جو لوگ نہیں سیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے جنت کا راستہ مشکل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم علم سیکھنے میں لگیں, اپنے آپ کو لگائیں, ایسے اہتمامات کریں جہاں بڑے لوگ قرآن کریم سیکھیں. کیا ہے, بچپن میں نہیں سیکھا, ابھی زندگی باقی ہے, ابھی موقع ہے. اللہ نے ابھی ہمیں موقع دیا ہے. جس کے 20 سال گزر گئے ہیں تو اس کی کتنی عمر باقی ہوگی؟ مشکل سے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعمار امتی من 60 و 70, 60 سے 70 کے درمیان میری امتیوں کی عمریں ہوں گی بہت کم ہوگی جو اس سے زیادہ کی عمر کے ہوں گے. اور اس سے پہلے لوگ چلے جا رہے ہیں. آج کل تو اس سے پہلے لوگ گزر جا رہے ہیں. تو ہم کس چیز کا انتظار؟ ابھی چاہے ہم 15 سال باقی ہیں, ہمارے کتنے 5 سال باقی ہیں, کچھ پتا کچھ نہیں پتا. میرے بھائی لوگ اس کو کتنی عمر باقی ہے, تو ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ ابھی ہم ابھی ہم عزم کریں, ہمیں اللہ کے خاص بندوں, ہمیں کیا اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا لقب نہیں چاہیے. کون انسان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص نہ بننا چاہے؟ خاص وہی ہے جو قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کرے. انشاءاللہ ہمیں عہد کرنا ہے, ابھی ارادہ پختہ کرنا ہے کہ ابھی ہمیں قرآن کریم سب سے پہلے پڑھنا سیکھنا, صحیح تلفظ کے ساتھ. قرآن کریم پڑھتے ہیں لوگ, پڑھتے پڑھتے روح کی تبدیلی کرتے ہیں. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بڑے کام سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اور اس کو جس کو تلفظ صحیح نہیں ہو, کلمہ پڑھتے ہیں چھوٹے کلاس تو قلب اور قلب میں کتنا فرق, قلب میں کھلتا ہوتا ہے اور قلب میں دل ہوتا ہے. اسی طرح کتنے معنی بدل رہے ہیں, ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور معنی بدلتے بلکہ شرک ہو جا رہا ہے. کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے, شرک ہو جاتا ہے. اتنی غلطی ہو رہی. ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو صحیح طرح سے سمجھ کے پڑھیں, تلفظ کے ساتھ اس کا حق ادا کر کے پڑھیں, اور اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے. قرآن میں مطلب کہ ہم نے قرآن کریم کو بڑا آسان بنایا. کیا کوئی یہ سیکھنے والا؟ قرآن کریم آسان ہے. انشاءاللہ ہمیں عزم کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے. قرآن کریم سب سے پہلے سیکھیں گے, سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے, اور انشاءاللہ لوگوں میں عام کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سیکھنے والا, سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور لوگوں میں عام کرنے والا اور لوگوں میں بس اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب استغفروه انه هو الغفور